السلام علیکم ایوری ون، کوک وتھ انا میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج جو ریسیپی ہم بنانے لگے ہیں وہ ہے ہول ویٹ براؤن بریڈ۔ ہول ویٹ براؤن بریڈ ایک کی ریسیپی جو آج بھی ہم بنائیں گے، بہت آسان، بہت سادہ، اور چونکہ یہ باہر کافی مہنگی ملتی ہے لیکن آپ بہت ہی سستے انگریڈینٹ سے یہ گھر پر بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور بہت ہی آپ کا وقت بچ سکتا ہے، بہت سارے آپ کے پیسے بچ سکتے ہیں جو کہ براؤن بریڈ خریدنے میں لگتے ہیں۔ اچھا، براؤن بریڈ کی اگر میں تعریف کروں تو کیا تعریف کروں؟ دو باتیں جو آپ کو یاد رکھنے والی براؤن بریڈ، ایک تو اگر ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو یہ آپ کے لیے بہترین غذا ہے، اگر آپ اپنا ویٹ لوز کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ براؤن بریڈ کھانے سے آپ کا پیٹ ایسا لگتا ہے، آپ کا معدہ جو ہے وہ بھرا بھرا سا ہے۔ اگر آپ ناشتے میں لیتے ہیں، اگر آپ لنچ میں لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ایک پین چاہیے جس میں ہم یہ بیک کر سکیں گے۔ میں نے اسے بٹر پیپر لگا کے گریس کر لیا ہے۔ 2 کپ میں جو یہاں پر پانی چاہیے ہوگا اسے گوندنے کے لیے، اور جو ہے 2.5 کپ جو ہے وہ میں چکی والا آٹا لے رہی ہوں۔ دیکھیں، چکی کا آٹا ہر گھر اویلیبل ہوتا ہے، آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بریڈ بنا سکتے ہیں۔ تو 2.5 کپ میں نے چکی کا آٹا لیا ہے، 1 چمچ جو ہے انسٹنٹ ایسٹ لیا، 1/2 ٹی اسپون سالٹ لیا ہے، 1/2 کپ جو ہے چوکر یا ویٹ برین لیا اور 2 چمچ آئل لیے۔ تو کتنے سستے انگریڈینٹس ہیں یہ سارے اور کتنی آسانی کے ساتھ اویلیبل ہوتے ہیں۔ اب ہم اسے گول لیں گے۔ آپ نے اگر 2.5 کپ چکی کا آٹا لیا ہے تو آپ کو اس میں 1/2 کپ چوکر چاہیے ہوگا۔ چوکر کو ویٹ برین بھی کہتے ہیں اور یہ اپنی غذائیت کے لحاظ سے ایک بہترین غذا ہے۔ تو اب ہم اسے سارے ڈرائی انگریڈینٹس کو مکس کر کے گون لیں گے، تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے۔ نہ ہم اس کو اتنا سخت گونیں گے اور نہ ہی اتنا نرم گونیں گے، بلکہ ایک نارمل سا ڈف گون لیں گے۔ گنتے ہوئے آپ کو بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ ایک ساتھ ہی زیادہ پانی نہیں ڈالتے، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر جیسے جیسے آپ کو لگے کہ اب پانی کی ضرورت ہے اس طریقے سے ڈالتے رہیں۔ آخر میں تیل شامل کر کے اسے اچھی طریقے سے گون لیں اور پھر اسے اس تشلے سے نکال کر کاؤنٹر پہ پھیلائیں اور اپنے تیلی کے بل سے بہت اچھی طریقے سے گھون لیں۔ 15 سے 20 منٹ میں یہ بہت اچھا گنا جائے گا۔ جتنا اچھا گنائے گا اتنی اچھی طریقے سے رائز ہوگا۔ یہ دیکھیں، میرا بہت ہی اچھی طریقے سے ڈف گنا چکا ہے۔ اب میں اسے اس طریقے سے فولڈ کر لوں گی اس برتن کے سائز کا اور اس کو رکھ دوں گی۔ آپ اپنے پتیلے پر اگر اسے بیک کریں گے تو 15 منٹ پہلے آپ اپنے پتیلے کو پری ہیٹ کر لیں، اور اگر آپ اوون میں بیک کر رہے ہیں تو 200 ڈگری سینٹی گریڈ پر جو ہے آپ اپنے اوون کو پری ہیٹ کر لیں۔ 15 سے 20 منٹ آپ اسے پری ہیٹ کریں۔ اگر آپ نے پری ہیٹ نہیں کیا تو آپ کا جو بن ہے وہ اچھی طریقے سے بیک نہیں ہوگا۔ اب ہم اسے رائس ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ 1 سے 1.5 گھنٹے میں یہ اچھی طریقے سے رائس ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں، یہ رائس ہو چکا ہے، اب یہ بیکنگ کے لیے جا رہا ہے۔ میں اسے اوون میں بیک کر رہی ہوں 200 سینٹی گریڈ پر۔ میں نے اوون کو پری ہیٹ کر لیا تو یہ بیک ہو کر آ چکا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شکل۔ یہ دیکھیں، یہ کتنا اچھا بیک ہوا ہے، بالکل سافٹ سا۔ میں آپ کو یہاں کاٹ کر دکھاؤں گی اسے۔ یہ دیکھیں، یہ کتنا زیادہ سافٹ سا بالکل بیک ہوا ہے، بہت ہی آسانی کے ساتھ کٹ جائے گا یہ۔ آپ اسے بریک فاسٹ میں کھائیں، آپ اسے لنچ میں سلاد اور ایگ کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ جو ہے آلو بخارے کا جو جیم ہے میرے پاس، وہ بھی بہت زبردست ہے۔ اگر آپ ویٹ لوز کر رہے ہیں تو آلو بخارے کا جیم، براؤن بریڈ، یہ سب کچھ آپ کے لیے بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی غذا ہیں جو بالکل لو کیلوریز ہوتے ہیں، بالکل بھی ہائی کیلوریز نہیں ہوتے، اور اگر آپ ویٹ لوز ڈیفیسٹ میتھڈ سے کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ میکسیمم 200-250 کیلوریز کا بریک فاسٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ کا پیٹ بھی فل ہو جا رہا ہے۔ تو ڈائٹ کے لحاظ سے بہترین ہے۔ اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں تو اس کے لحاظ سے بھی بہترین ہے۔ آپ اس کا سینڈوچ بنا لیں اس طریقے سے جیم کو رکھ کر درمیان میں، اور زبردست سا مزیدار سا ناشتہ کریں، انجوائے کریں۔ ریسیپی بنائیں، کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی،
اور نیکسٹ ریسیپی میں پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ملتے ہیں پھر اگلی ریسیپی میں. اللہ حافظ.